یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے جانور خرید لیا تو خریدنے کے بعد قربانی کا جانور بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں، اگر شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے تو اسے بیچنا اس کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ اس کی قربانی اس پر کرنا واجب ہے، دوسرا جانور یہ نہیں لے سکتا، اسی کو قربان کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر مالدار نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو دیکھیں گے کہ اس کو بیچ کر اس سے مہنگا جانور قربان کرنے کا ارادہ ہے تو بیچنا جائز ہے، اور بہتر جانور لے لے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ پیسہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ اور اگر اس کا یہ ارادہ ہے کہ 2 لاکھ کا جانور لیا ہے، اس کو بیچ کے 1.5 لاکھ کا لے لیتا ہوں، 50,000 بچا لیتا ہوں، تو یہ بیچنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور اگر اس میں 50,000 روپے کی یہ بچت کرتا ہے تو یہ 50,000 روپے بھی اس کو صدقہ کرنا پڑیں گے۔ اور اگر سیم اماؤنٹ کے ساتھ ہی یہ ایکسچینج کرتا ہے جانور، اب بھی اس کے لیے ناجائز ہے اس جانور کو کسی اور جانور سے بدلی کرنا جو سیم اماؤنٹ کا ہی ہو، کیونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ جانور لے لیا تو آپ سیم اماؤنٹ یا کم اماؤنٹ میں اس جانور کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، مہنگا جانور خریدنے کی نیت سے اگر مالدار اس کو بیچ کر مہنگا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ یہ قربانیاں منافعوں کے لیے نہیں ہوتی کہ 2 لاکھ کا جانور لیا قربانی کی نیت سے، پھر کسی نے 2.25 لاکھ لگا دیے تو یہ کہتا ہے 2.25 لاکھ میں بیچ دیتا ہوں اور پھر 2.25 لاکھ کا لے لوں گا۔ یہ منافع اور کاروبار کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ آپ نے جانور لے لیا، اب زیادہ کی بولی لگ رہی ہے تو بس آپ اس کو قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ یہ والے اس سے کروڑ گنا زیادہ منافع آپ کو دوسری جگہوں سے عطا فرما دے گا۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ابھی جیسے ہم نے اپنا مسئلہ ایک بیان کیا کہ بہن کے پاس اگر 2 تولے سونا ہو اور 5,000 روپے ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے پاس تو کیش اویلیبل نہیں ہے تو یہ کیسے قربانی کرے؟ تو دیکھیں، اس کے پاس کیش نہیں ہے لیکن مال ہے تو شریعت نے اس مال پر قربانی واجب رکھی ہے۔ اب اس کے پاس 2-3 آپشنز ہیں، یا تو شوہر اس کی طرف سے قربانی کر دے، ادا ہو جائے گی، یا والد صاحب اس کی طرف سے قربانی کر دیں، یا بڑا بھائی اس کی طرف سے قربانی کر دے اجازت لے کر، یہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر شوہر نہیں کرتا ہے لیکن شوہر اس کو کچھ رقم دے دیتا ہے جس سے وہ بڑے جانور میں ایک حصہ اجتماعی قربانی کا خرید لیتی ہیں، ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس طرح کے کوئی بھی سورسز اویلیبل نہیں ہے تو پھر ان کو قرضہ لینا پڑے گا، قرضہ لے کر قربانی کریں اور پھر اپنی خرچی سے وہ قرضہ ایڈجسٹ کریں۔ اور قرضہ بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا یہ قرضہ لے لیتی ہیں لیکن واپس نہیں کر سکیں گی تو آپ تھوڑا سا سونا بیچ کر اور پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کے پاس سونا اویلیبل ہے اور کیش نہیں ہے تو آپ پر قربانی معاف ہو جائے۔ اگر اس وجہ سے معاف ہونی ہوتی تو پھر ہر بندہ اپنے کیش کو سونے میں کنورٹ کر لے، زکوٰۃ سے بھی جان چھڑا لے اور قربانی سے بھی جان چھڑا لے۔ نہیں، سونا بھی مال ہے، کیش بھی مال ہے۔ کیش نہیں ہے تو سونے سے بکرا خرید لو یا ایک حصہ خرید لو، اور اگر سونے کے ذریعے نہیں ملتا ہے تو آپ سونا تھوڑا سا فروخت کر دیں اور اس کے ذریعے سے ایک بکرا بکری لے لیں، یا بڑے جانور کے اندر ایک اجتماعی قربانی کا 25-30 ہزار والا حصہ لے لیں تو آپ کی قربانی بہرحال ادا ہو جائے گی۔ 2 تولہ سونا ہے، 10 لاکھ روپے کا سونا ہے اس بہن کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ 25,000 روپے کا ایک حصہ لینا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے۔ خوش دلی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بقیہ سونے میں برکتیں ڈالے گا، اور نہیں کریں گے، کنجوسی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ سونا جو یہ بہن بغیر زکوٰۃ دیے اور بغیر قربانی کیے چھوڑ کر مر رہی ہیں، یہ گنجا سانپ ہو کر اس کی قبر میں مسلط ہوگا، اور میدان محشر میں یہ سونا اس کے لیے وبال جان اور جہنم کا عذاب بنے گا۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا سونا قربان کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا جائے اور اس سونے میں برکت پیدا کر لی جائے، اور دوسرا بخل والا راستہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے اور نحوست والا سونا چھوڑ کے بہن انتقال کر جائیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سونا خرچ کر کے اپنی آخرت کو بچا لیا جائے۔ حاجی پر کتنی قربانیاں لازم ہوتی ہیں؟ دیکھیں، حج تمتع جو کر رہا ہے اور حج قران جو کر رہا ہے، اور پاکستانی حج تمتع ہی کرتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والے، اور دنیا بھر کے حج تمتع یا حج قران کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پر حج کی قربانی بھی واجب ہے جو حدود حرم میں انہوں نے جانور ذبح کرنا ہے۔ اور دوسری جو قربانی ہے اس کا جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے، اس کا فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ اگر انہیں منا روانگی سے پہلے 8 ذی الحجہ کو منا روانگی سے پہلے مکے میں 15 دن مل جاتے ہیں تو ان پر، اور یہ صاحب نصاب بھی ہیں، مالک نصاب بھی ہیں، تو ان پر پھر 2 قربانیاں واجب ہوں گی، ایک حج کی قربانی اور ایک سنت ابراہیمی والی قربانی۔ حج والی قربانی ان کو حدود حرم میں کرنی ہے، اور سنت ابراہیمی والی قربانی یہ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا کر، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ جس دن ان کی سنت ابراہیمی والی قربانی ہو رہی ہو، ان کے اپنی جہاں یہ رہ رہے ہیں اس وقت مکہ مدینہ میں، وہاں بھی 3 دن ہونے چاہیے، یعنی 10، 11، 12 میں سے کوئی دن ہونا چاہیے ذی الحجہ کا، اور جہاں پر ان کا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں پر بھی قربانی کے 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہونا چاہیے۔
لہذا اگر کسی نے سعودیہ میں قربانی کا وکیل پاکستان میں کسی بندے کو بنا دیا اور اس نے تیسری عید کو پاکستان میں اس کی طرف سے جانور قربان کیا، جبکہ سعودیہ میں جہاں وہ بندہ رہ رہا ہے ایکچوئل میں وہاں چوتھی عید ہو چکی ہے، تو یہ والی قربانی ویلڈ نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں بندہ رہ رہا ہو اور جہاں اس کا جانور قربان کیا جا رہا ہو دونوں جگہوں پر عید کے 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہونا لازمی ہے۔ دنوں کا فرق ہو سکتا ہے، سعودیہ میں تیسری عید ہے یہاں دوسری ہے، جانور قربان کریں گے ہو جائے گا، سعودیہ میں دوسری ہے یہاں پہلی ہے، جانور قربان کریں گے ہو جائے گا، لیکن سعودیہ میں چوتھی عید ہے اور بندہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کراچی میں وہ کسی کو وکیل بناتا ہے کہ میری طرف سے جانور قربان کر دو، اور وہ کراچی میں تیسری عید کو قربان کرتا ہے جبکہ سعودیہ میں چوتھی عید ہے، یہ قربانی ویلڈ نہیں ہوگی، اور یہ جانور اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، گوشت بھی صدقہ کرنا پڑے گا، اور قربانی اس کی ویلڈ نہیں مانی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے وہ مکہ پہنچے گا اور اب اس کو مزید 15 دن مکے میں مل جائیں گے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، اور جو میں نے مسئلہ بتایا کہ کراچی میں بھی کر سکتا ہے اور سعودیہ میں بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جس کو 8 سے پہلے بھی 15 دن مکے میں نہیں مل رہے اور 12 کی مغرب سے پہلے بھی مکہ میں آنے کے بعد اس کو 15 دن مکہ میں نہیں مل رہے، یہ حاجی مسافر کہلاتا ہے، نمازیں بھی قصر پڑے گا پورے مکے کے دنوں میں، منی، عرفات، مزدلفہ کے دنوں میں، اور اس پر سنت ابراہیمی والی قربانی واجب نہیں ہے، یہ صرف ایک حج کی قربانی کرے گا، سنت ابراہیمی والی کرتا ہے تو وہ نفلی قربانیاں اس کی طرف سے ادا ہو جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 8 تاریخ کو منی روانگی سے پہلے مکے میں 15 دن ملتے ہیں، اس پر 2 قربانیاں واجب ہیں۔ 12 کی مغرب سے پہلے یہ مکہ آ جاتا ہے اور اب اس کے گروپ والے یا اس کا جو حج کا پیکج ہے اس میں 15 دن اس نے مکے میں رہنا ہے، تب بھی اس پر قربانی واجب ہوگی، لیکن 8 سے پہلے بھی 15 دن نہیں ملتے، 12 کی مغرب سے پہلے بھی اس کو مکے میں 15 دن نہیں مل رہے تو یہ مسافر ہے، اس پر حج کی صرف ایک قربانی ہوگی، سنت ابراہیمی والی قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ بھائی قربانی واجب ہونے کی دلیل پوچھ رہے ہیں، دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کے صیغے کے ساتھ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ انہوں نے قربانی کرنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو تاجدار کائنات نے اپنی عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی اس بندے کو منع کر دیا جو طاقت ہونے کے باوجود بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے۔ یہ 2 اتنے پاورفل دلائل ہیں جو واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ قربانی ایک لازمی عبادت ہے، آپشنل عبادت نہیں ہے کہ کرو تو اچھا ہے نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طاقت کے باوجود، وسعت کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، مقیم ہونے کے باوجود کوئی نہیں کرتا تو یہ وعیدات اس پر لگیں گی۔ یہاں پر بہت سارے لبرل اور برساتی مینڈک اٹھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مسلمان عید قرباں میں ہزاروں لاکھوں جانوروں کا خون بہا کر جانوروں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بدبختوں کو جب میکڈونلڈ والے لاکھوں مرغیاں ذبح کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں پیسوں کے عوض، وہاں شرم نہیں آتی، وہاں کچھ نہیں بولیں گے۔ دوسرے ریسٹورنٹس اگر جانور قربان کر رہے ہوں اور لاکھوں جانور ذبح کیے جا رہے ہوں تو وہاں پر کیونکہ پیسوں کے ذریعے جانوروں کو فروخت کیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں آئے گی کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں بولیں۔ انہوں نے خود جب اپنا ولیمہ رکھا ہوگا تو چکن ٹکا بھی رکھا ہوگا، بیف بھی رکھا ہوگا۔ یہ بیف اور چکن درختوں میں نہیں اگتے ہیں، یہ انہی جانوروں کا گوشت ہے جن کے حقوق کے لیے برساتی مینڈکوں کی طرح یہ عید قرباں کے دنوں میں نمودار ہوتے ہیں، اور اللہ کی لازم کردہ عبادت کے خلاف زبان اور اتنی بڑی بڑی زبانیں نکال کر بکواس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تمہیں دنیا دار جب ریسٹورنٹ میں لاکھوں جانور ذبح کرتا ہے وہ تمہیں اس کا غم نہیں ہے، تم اپنی دعوتوں میں بیف مٹن چکن پکا کے کھاتے ہو، تمہیں اس کا غم نہیں ہے، تم کتے پالتے ہو اور کتوں کے لیے ہڈیاں اور جانوروں کا گوشت لے کر آتے ہو، تمہیں اس کا غم نہیں ہے، تم اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے کھٹملوں کو مارتے ہو، لال بیگ کو مارتے ہو، کوکروچز کو مارتے ہو، مچھروں کو مارتے ہو، وہاں پر تمہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یار انہیں بھی جینے کا حق ہے، لال بیگ جو کوکروچ ہے وہ کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا تھا، کیوں مارا اس کو؟ وہاں پر ساری لاجکس آ جاتی ہیں۔ لیکن مسلمان اگر
اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے اور اس جانور کے گوشت کو غریبوں پر صدقہ کرے، وہ غریب جو پورا سال دال کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، مسلمان ان کو اتنا وافر مقدار میں صاف ستھرا گوشت فراہم کریں، تو یہ برساتی مینڈک لبرل جو ہیں وہ چیخ چیخ کر اپنی زبانیں نکال کر بکواسات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ یہ قربانی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اتنا شاندار ایک فریضہ ہے کہ لوگوں کے بینکوں میں جو اربوں روپیہ پڑا ہوا پھنسا ہوا اور دیمک لگ رہا ہوتا ہے، وہ پیسہ معیشت کے اندر آتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ جو جانور پالتے ہیں زبردست ان کا روزگار ہے، جو چارے کا کام کرتے ہیں زبردست ان کا روزگار ہے، جو ان جانوروں کی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں زبردست ان کا روزگار ہے، جو ان جانوروں کو کاٹتے ہیں قصائی ان کا بہترین روزگار ہے، کھالوں کے ذریعے جو این جی اوز کا بہترین فائدہ ہوتا ہے زبردست اس میں روزگار ہے، گوشت کٹتا ہے جو غریبوں میں مفت بانٹا جاتا ہے زبردست غریبوں کا فائدہ ہے۔ یہ اربوں کھربوں روپے کی انڈسٹری ہے جس میں کروڑوں اربوں انسانوں کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہوتا ہے۔ کوئی بے وقوف اور پاگل انسان ہوگا جو اتنی شاندار معیشت والی ایکٹیویٹی کو منع کرے گا اور اتنی شاندار اللہ کا قرب حاصل کرنے والی ایکٹیویٹی کو منع کرے گا۔ ایسے بے وقوفوں کو اور برساتی مینڈکوں کو بالکل بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے دل کھول کر قربانی کریں۔ تاجدار کائنات جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ 100 اونٹوں کو لے کر جاتے ہیں اور 100 اونٹوں کی قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہر فرما کر کرتے ہیں۔ 100 اونٹوں کی قربانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے، اور تاجدار کائنات کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس دن یوم النحر کے دن جانور کو ذبح کرنے سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے ان 3 دنوں کے اندر وہ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، لوگوں کی ضیافت کرنا ہے، لوگوں کو گوشت پہنچانا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بہترین عبادت ہے، دل کھول کر جتنا زیادہ اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر اولاد کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے قربانی کی ہے تو اجازت لینی پڑے گی یا اجازت کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کے لیے سامنے والے کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت نیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بغیر نیت کے آپ لاکھوں جانور ذبح کر لیں، یہ قربانی نہیں ہے، یہ آپ نے گوشت کے لیے جانور قربان کیا ہے۔ قربانی تب ویلڈ ہوگی جب بندہ قربانی کی واضح طور پر نیت کرے، اور سامنے والے کو اگر آپ نے بتایا نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں لی، تو وہ کیسے قربانی کی نیت کرے گا؟ تو والد صاحب اگر بچے کی قربانی کر رہے ہیں، بیوی کی قربانی کر رہے ہیں، تو لازمی طور پر ان کو اجازت لینی ہوگی۔ اجازت لینے کے بعد وہ جانور قربان کرتے ہیں تو بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی قربانی اور بچوں کی طرف سے ہو جائے گی، اگر وہ 7 حصوں والا بڑا جانور قربان کر رہے ہیں اور 7 لوگ اس میں شریک کرتے ہیں تو سب کی ادا ہو جائے گی۔ اب یہ اجازت جو ہے وہ 2 طریقے سے لی جا سکتی ہے۔ ایک تو صراحتاً بیوی کو بتا دیا کہ بھائی تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اجازت ہے۔ بچے کو بتا دیا تمہاری طرف سے کر رہا ہوں، اجازت ہے۔ بچہ ہاں کہہ دے، قربانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا دلالتاً بھی ایک اجازت ہوتی ہے۔ دلالتاً کیسے کہ والد صاحب سب خرچے اٹھاتے ہیں، والد صاحب ہی ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کا خرچہ سارا والد صاحب اٹھا رہے ہیں، سارے ان کے خرچے والے جو فیصلے ہیں وہ والد صاحب ہی کرتے ہیں، تو یہاں پر صراحتاً اجازت نہیں ہے، لیکن جو بھی پرورش میں ہوتا ہے وہ دلالتاً ایک طرح سے اجازت دیے ہوئے ہوتا ہے کہ والد صاحب آپ میری طرف سے یہ خرچے کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر اس قسم کا معاملہ ہے وہاں پر صراحتاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب عرصہ دراز سے بیوی اور بچوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو بس یہ دلالتاً اجازت ہے، اس سال اسپیسیفک اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو استحساناً بچوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی اور بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ لیکن آپ اپنے بھائی کو شریک کرنا چاہ رہے ہیں جو بھائی آپ کی پرورش میں نہیں ہے، آپ اپنے دوست کو شریک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے ایک ایسے بیٹے کو شریک کرنا چاہ رہے ہیں جو علیحدہ رہتا ہے، اپنا انتظام علیحدہ کرتا ہے، وہ آپ کی قربانی میں نارملی شریک نہیں ہوتا، تو اب ان سے صراحتاً اجازت لینی ہوگی، کیونکہ دلالتاً اجازت والی یہاں پر کوئی نشانی نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب نشانی نہیں پائی جا رہی تو پھر صراحتاً اسے بتانا پڑے گا کہ آپ کی طرف سے میں جانور قربان کر رہا ہوں، وہ اوکے کر دیتا ہے، آپ جانور قربان کر دیتے ہیں، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تو یہ جانور کی قربانی ویلڈ ہوگی۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے جانور خریدا، بڑا جانور 7 حصوں والا، گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی، اور لینے کے بعد اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں 6 اور لوگوں کو شامل کر کے پیسے لے لیں، تو کیا یہ 6 مزید لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
تو دیکھیں اگر شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خرید کر آتا ہے تو پھر یہ مزید شرکا اپنے جانور میں شریک نہیں کر سکتا. یہ پورا جانور کیونکہ اس نے خود اپنی طرف سے قربان کرنے کی نیت سے لیا ہے تو اب پورا ہی جانور کرنا پڑے گا, پارٹنر نہیں بنا سکتا ہے. شرعی فقیر تو نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی مالدار ہے, پیسے والا ہے, غنی ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے تو اب اگر خریدنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ 6 لوگ میں شامل کر لوں تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن 6 لوگ وہ شامل کر لیتا ہے تو پھر ان 7 کی قربانی بہرحال ہو جائے گی. لیکن یہ مکروہ طریقہ ہے, ناپسندیدہ, ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن کرتا ہے تو ادا ہو جائے گی قربانی. اور اگر قربانی کے یعنی خریدتے وقت ہی اس کا ارادہ ہے کہ 6 لوگ شامل کروں گا تو اب کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے, کیونکہ خریدتے وقت ہی اس کا ارادہ ہے کہ یہ پورا جانور میری طرف سے نہیں ہے بلکہ میں نے 6 پارٹنر اور اس میں ایڈ کرنے ہیں, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اور سب سے شاندار یہ ہے کہ خریدتے وقت ہی 6 لوگوں کو اپنے جانور میں شامل کر لے. اگر بات کا ارادہ ہے تو اسی وقت شامل کر لے, تو جیسے ہی خریدے گا وہ 6 کی طرف سے ہی ہوگا, 7 کی طرف سے ہوگا. یہ سب سے شاندار صورت ہے. تو خریدتے وقت ہی 6 لوگوں کو شامل کر لیا اپنے جانور میں, 7 لوگ مل کر ہو گئے, یہ سب سے بیسٹ ہے. اور خریدتے وقت نیت ہے کہ بعد میں 6 لوگوں کو کر لوں گا شامل, یہ بھی بلا کراہت جائز ہے. اور خریدا پورا اپنی طرف سے اور بعد میں 6 لوگوں کو شامل کر رہا ہے تو یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن غنی اگر اس طرح سے کرتا ہے تو بہرحال قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی. اور شرعی فقیر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس نے جانور پورا اپنی طرف سے قربان کرنے کی نیت سے خریدا, اب وہ دوسرے پارٹنر نہیں بنا سکتا, پورا اس نے اپنی طرف سے ہی کرنا ہوگا. یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ قربانی میں اگر ان کا حصہ ہے تو کیا ان کو حصے کے برابر پیسے بھی دینا ضروری ہے یا پیسے کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں پیسے میں کمی بیشی بالکل ہو سکتی ہے. آپ کو مفت میں کوئی قربانی کا ایک حصہ دے دیتا ہے تو اس میں بھی قربانی ادا ہو جائے گی. جیسے والد صاحب نے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر دی, بچوں سے اجازت لے کر, تو بچوں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا, ان کی طرف سے ہو جائے گی. بیوی کی طرف سے شوہر کر دیتا ہے, بیوی نے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا, بیوی کی طرف سے ہو جائے گی. تو قربانی ایک ہونی چاہیے 7 میں سے بندے کی طرف سے بڑے جانور میں, لیکن اس میں پیسہ اتنا انویسٹ کرنا کوئی لازم نہیں ہے. بندہ 0 انویسٹمنٹ 0 پیسہ لگا کر بھی اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے, اور وہ 4 حصے کے پیسے ڈال کر بھی 1 حصے کی قربانی اپنی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک گائے خریدتا ہے بندہ, 2 بھائی مل کے گائے خریدتے ہیں, ایک بھائی 1 لاکھ روپے دیتا ہے, دوسرا بھائی 30,000 روپے دیتا ہے, اور جو 30,000 دیتا ہے وہ 4 حصے لے لیتا ہے, اور جو 1 لاکھ دیتا ہے وہ 3 حصے لے لیتا ہے. بالکل درست بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے 3 حصے لیے ہیں وہ 3 بندوں کی طرف سے قربانی کرے گا, جس نے 4 حصے لیے ہیں وہ 4 بندوں کی طرف سے کرے گا. حالانکہ پیسے کم دیے ہیں 4 حصے والے نے, لیکن پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیسوں میں اتار چڑھاؤ, صفر وغیرہ سب ہو سکتا ہے. اصل ہے 7 حصے کن بندوں کی طرف سے آپ قربان کر رہے ہیں, ان 7 بندوں کی قربانی ہو جائے گی, چاہے انہوں نے پیسہ کم دیا ہو, زیادہ دیا ہو یا کچھ بھی نہ دیا ہو. اجتماعی قربانی کے اندر گوشت جو ہے وہ وزن سے تقسیم کرنا ضروری ہے, کیونکہ گوشت جو ہے وہ موزونی مکیلی ہے, وزن کر کے بکتا ہے. اور موزونی مکیلی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہم جنس کے ساتھ ایکسچینج کیا جائے تو دونوں طرف وزن برابر ہونا چاہیے. اگر وزن میں کمی بیشی ہوئی تو یہ سود ہوگا اور حرام ہوگا. تو اگر 7 بندے ہیں جانور کے اندر اور 70 کلو گوشت نکلا ہے تو سب کو 10-10 کلو گوشت دینا فرض ہے. ایک کو 10.5 دیا اور دوسرے کو 9.5 دیا, تو جس نے ½ کلو زیادہ گوشت لیا یہ اس نے سود لیا ہے, حرام ہے. چاہے 9.5 کلو والا معاف کر دے کہ میرا ½ کلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں, تم رکھ لو, یہ معاف کرنے سے بھی جائز نہیں ہوگا, کیونکہ سود بندہ اپنی مرضی سے دے تب بھی حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وزن برابر ہونا چاہیے. لیکن اب وزن برابر کرنا بڑا مشکل ہے. لاکھوں جانور اجتماعی قربانی میں کٹتے ہیں, ہر ایک کا تھیلے کا وزن اپ ٹو دا لاسٹ گرام کرنا اور کمی بیشی بالکل نہ ہو, ایک بوٹی بھی پلس مائنس نہ ہو, یہ بہت مشکل ہے. تو علماء نے اس کے 2 ہیلے بتائے ہیں, 2 آسان طریقے بتائے جس سے بندہ سود سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ 7 بندے اپنے جانور کا حصے کا گوشت ایک ایسے بندے کو تحفتاً دے دیں جو اس کی قربانی میں شریک نہیں ہے. تو تحفتاً سب کا گوشت اس بندے کی ملکیت میں چلا گیا, قبضے میں چلا گیا. پھر وہ بندہ اندازے سے اس گوشت کے 7 حصے کرے اور یہ 7 حصے ہر ایک بندے کو تحفتاً پکڑا دے, تو یہاں پر وہ سود والا معنی نہیں آئے گا, کیونکہ اب گوشت ایکسچینج نہیں ہوا. یہ ایک بندے کی ملکیت میں سارا گوشت گیا ہے, اس نے 7 تھیلے بنا دیے اور گفٹ کر دیا. وہ چاہتا سارا گوشت ایک بندے کو دے دیتا, وہ چاہتا سارا گوشت 2 بندوں کو دے دیتا, وہ چاہتا سارا گوشت 7 بندوں کو دے دیتا. ایک بندہ گفٹ کر رہا ہے, اس میں کمی بیشی والا معاملہ نہیں آتا, وہ سود والا نہیں آتا. پہلا ہیلا. لیکن یہ بھی مشکل ہے, اتنے سارے لوگ اجتماعی قربانی میں ہیں تو سب کو فون کرو کہ بھائی آپ اپنا حصہ گفٹ کر دیں شبیر بھائی کو,
یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو دوسرا آسان ہیلا علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اندازے سے 7 تھیلے کریں 7 بندوں کے، اور ہر تھیلے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی، پائے یا مغز ڈال دیں، گوشت کی جنس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈال دیں، پایا، مغز یا کلیجی۔ تو جب 2 جنسوں کا مال ایک تھیلے میں آ جائے اور دوسرے تھیلے میں بھی 2 جنسوں کا مال ہو، تو پھر ان کو ایکسچینج کرنے میں یا ان کا تبادلہ کرنے میں کمی بیشی ہو تو بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طرف 10.5 کلو گوشت ہے، ادھر 9.5 کلو گوشت ہے اور کلیجی ہے، تو اب سود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 9.5 کلو گوشت کے اگینسٹ ہو کے نلیفائی ہو گیا، اور باقی جو 1 کلو گوشت ادھر ہے اور یہاں پر جو آدھا کلو کلیجی ہے، یہ آپس میں میچ ہو جائیں گے اور سود کا معنی متحقق نہیں ہوگا، کمی بیشی اب جائز ہو جائے گی۔ تو یا تو ہر تھیلے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ڈال دیں، مغز ڈال دیں، پائے ڈال دیں، تو 2 جنس سے ہو جائیں گی، اب سود والا معنی متحقق نہیں ہوگا۔ لیکن یہ وہاں سینیریو ہے جہاں پر باقاعدہ گوشت کے حصے کر کے 7 میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہو، لیکن گھر میں ابا جی نے قربانی کی ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں، بیوی بھی شامل ہیں، تو وہاں پر گوشت چونکہ تقسیم نہیں کیا جاتا، وہاں پہ یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا گوشت غریبوں میں بانٹیں، آپ کی مرضی ہے، پورا ڈی فریز کر دیں، آپ کی مرضی ہے، مہمانوں کو دیں یا 3 حصے کریں، اس میں یہ والا تکلف نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر نہ بیوی اپنا علیحدہ حصہ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، نہ بچے، نہ ابا جی، وہ سب ایک ہی ساتھ گوشت فریج میں جاتا ہے، سبھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ تکلف نہیں ہے۔ یہ والا تکلف وہاں کرنا پڑے گا جہاں پر آپ باقاعدہ 7 حصے کرتے ہیں، ہر حصے کا گوشت اس بندے تک پہنچاتے ہیں یا وہ مطالبہ کرتا ہے، تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میری طرف سے پوری گائے قربان کر دو اور میں صدقہ کرتا ہوں، یہاں پر یہ والا تکلف ہی نہیں کرنا، یہاں پر اس بندے نے پورا گوشت لینے کا مطالبہ ہی نہیں کیا، یہاں پر نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب 7 تھیلے بن رہے ہوں گے تو ہر تھیلے کے اندر قربانی میں ہر تھیلے کے اندر کلیجی یا پائے وغیرہ، مغز وغیرہ ہونا چاہیے۔ یہ بھائی خصی جانور کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ خصی جانور عیب دار سمجھا جاتا ہے، نہیں سمجھا جاتا؟ اسی طرح اگر کسی جانور کے کپورے نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں، خراب ہیں، تو یہ جانور قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، خصی جانور کوئی عیب دار جانور نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مینڈھے کی قربانی فرمائی وہ خصی تھا، اس کا مطلب یہ ہے غیر خصی کے مقابلے میں خصی جانور قربان کرنا افضل ہے۔ اور غیر خصی اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گوشت سے بدبو بھی بعض اوقات آتی ہے، ایسا بدبودار جانور قربان کرنا تو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ تو ہر اعتبار سے غیر خصی جانور بہتر نہیں ہے، خصی جانور سب سے شاندار افضل ہے، اس کا ریٹ بھی مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ گندگی سے بھی دور رہنے والا جانور ہوتا ہے۔ خصی جانور اگر ملتا ہے تو خصی جانور ہی قربان کرنا چاہیے۔ اگر خصیتین دونوں ہی کٹے ہوئے ہیں، ایک خصیہ کٹا ہوا ہے، اس کا ذکر پیشاب کی جگہ جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے لیکن پیشاب وغیرہ وہ صحیح کر رہا ہے، یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ خصی بنتا ہے تو اس کے ریٹ مارکیٹ میں بڑھ جاتے ہیں، اور ریٹ بڑھنے کی وجہ سے تو یہ جانور افضل ہو جاتا ہے، نہ یہ کہ جانور عیب دار ہو جائے۔ تو کپورے نہیں ہے، خصیتین خراب ہیں، یا وہ خصی جانور ہے، یہ جانور قربان کرنا افضل ہے اور یہی قربان کرنا چاہیے۔